अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ डॉक्टर वलीमान पठान। अल महमूद के चैनल से आपसे मुखातब हूँ। लोग हमसे पूछते हैं कि आखिर आप जमीयत उलमा इस्लाम में क्यों हैं। दूसरा हमसे पूछते हैं कि आप फलाही काम और रफ़ाही काम क्यों नहीं करते, सिर्फ सियासत करते हैं। तो आज हम इन दोनों सवालों को जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहले सवाल की तरफ हम आते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए किसी भी जमात की या किसी भी फर्द की आप मुस्तकबिल का तयन तब कर सकते हैं जब आप जानेंगे उनका माजी क्या है, यानी माजी में वो क्या करते रहे हैं और अब क्या कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ों अगर मालूम हो जाए तो हमें उसका मुस्तकबिल का तयन करने में आसान है। तो पाकिस्तान में जितनी भी जमातें काम करती हैं, मजहबी या सियासी, तो उनमें या तो पीपल्स पार्टी है, या मुस्लिम लीग नून है, या जमीयत उलमा पाकिस्तान है, जमात इस्लामी है। ये जमातें काम कर और जमीयत उलमा इस्लाम है। अगर हम माजी में झांकेंगे तो इन पार्टियों का कोई आपको माजी नजर नहीं आएगा। बस ये जब से पाकिस्तान बना है तब से ये काम कर रही हैं। मिसाल के तौर पर जमीयत उलमा पाकिस्तान, ये मौलाना शाह अहमद नूरानी पर ख़त्म हो जाते हैं। मौलाना शाह अहमद नूरानी ने काम किया था, जमीयत उलमा पाकिस्तान बनाई थी। या ज़्यादा से खींचेंगे तो उसका मजहबी ताल्लुक जो अहमद रजा बरेलवी पर ख़त्म हो जाएगा। जमात इस्लामी को अगर हम देखें तो वो मौलाना मोदी तक ख़त्म हो जाए, उससे आगे आपको कोई शुजारत उससे नहीं मिलेगा। अगर पीपल्स पार्टी देखें तो उसकी आबियारी एक डिक्टेटर दिखी। हालांकि ये अलग बात है कि अब वो जमहूरी पार्टी हो चुकी है, लेकिन उसकी पैदावार एक डिक्टेटर की है। और अगर हम देखेंगे नवाज शरीफ को, नून लीग को, उसकी भी पैदावार एक डिक्टेटर देखी थी। लेकिन ये अलग बात है कि ये तमाम पार्टियां अब जमहूरी हो चुकी हैं। अब उनका रोल पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। मैं सिर्फ ये बताता हूं कि उनका मुस्तकबिल माजी क्या था। और इनके माजी में आप देखेंगे, इनके पार्टियों में जितने भी लीडर काम करते थे उनको कोई ना कोई लकब होगा। कोई सर होगा, कोई खान बहादुर होगा, यानी अंग्रेजों के अलकाबात उसे मिले होंगे और अंग्रेजों की जागीर अदा की हुई होगी। लेकिन अगर जमीयत उलमा इस्लाम को आपको देखें, उनका माजी बहुत ही रोशन है और हमारा माजी, हम अपने माजी पे फख्र करते हैं। आप हमारे उलमा को देखेंगे, या तो वो जेल में होंगे, या जलावतन होंगे, या तहरीके चलाते होंगे। जब भी आप देखेंगे वो अंग्रेजों से आपको भिड़ते हुए नजर आएंगे। आप देखिए, हमारा मौलाना हुसैन अहमद मदनी है, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी है, शेख रहमतुल्लाह अलैह, चलते हुए शाह वलीउल्लाह चलते हुए मुजद्दिद रफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह तक देखेंगे, और उससे आगे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर ये तहरीक मिलेगी। तो हमारा मुस्तकबिल दरख्शां है। उनमें सर भी होंगे, उनमें वडेरे भी होंगे, और उनमें खान बहादुर भी होंगे। लेकिन हमारे जो अशराफ है, आप उसको देखेंगे, या तो तहरीकों में होंगे, या जेल में होंगे, या जलावतन होंगे, और शुरू से आखिर तक आपको तहरीकों में नजर आए। हमारा माजी रोशन है, हमारा माजी मालूम है। हम अपने माजी पर फख्र करते हैं कि हमारे अशराफ, आबा अजदाद जो सियासी हैं और जो हमारे रहनुमा हैं, उन्होंने जिद्दोजहद की है। लेकिन वो अपने माजी पे फख्र नहीं कर सकते। तो आप माजी को जांचे तो जमीयत उलमा इस्लाम का माजी आपको मिलेगा और रोशन मिलेगा। अगर हाल देखें तो उसमें कोई शक नहीं है कि ये तमाम पार्टी जमहूरी हैं, उन्होंने जमहूरियत में बड़ा किरदार अदा किया हुआ है और पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप से निकालने की कोशिश में है। लेकिन ये हुकूमतों में भी आ चुकी है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ चुकी है, नवाज लीग हुकूमत में आ चुकी है। तो हुकूमत में आने के बाद उनका किरदार क्या है, ये सब आप जानते हैं। और इन तीनों पार्टियों में आप देखेंगे, या जितनी भी पार्टी होंगे देखेंगे, वो एक दूसरे पर एतमाद नहीं करेंगे।
نہ وہ اس پر اعتماد کرے گا نہ وہ اعتماد کرے گا. یہ معاہدہ کر کے یہ کہہ کے پھر جاتے ہیں کہ یہ کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہے جس پر ہمیشہ کا عمل کیا جائے. آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے, معاہدے کے پابند ہونا چاہیے. یہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے. لیکن آپ دیکھیں گے جمعیت علماء اسلام کے پر سب اعتماد کرتے ہیں. ہماری جماعت کو سب قابل اعتماد سمجھتے ہیں. آپ پی این اے کی تحریک دیکھیں, ایم آر ڈی کی تحریک دیکھیں, آپ پی ڈی ایم کی تحریک دیکھیں, اور 26ویں آئینی ترمیم کو دیکھیں کہ ہماری اسمبلی میں حالانکہ سیٹیں بہت کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی مرکزی کردار جمعیت علماء اسلام کا تمام تحریک پر رہا ہے. اور یہ سب جو جماعتیں ہیں ہم کو قابل اعتماد سمجھتی ہیں اور ایک دوسرے کو قابل اعتماد نہیں سمجھتی. تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام ان سیاسی جماعتوں میں بھی قابل اعتماد ہے. تو حال میں بھی ہمیں یہ ثابت ہوا یہ لوگ ہمیں قابل اعتماد سمجھتے ہیں جبکہ ایک دوسرے کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے. تو گویا کہ ہمارا ماضی بھی بے داغ ہے, ہمارا حال بھی بے داغ ہے, اور ہم قابل اعتماد ہیں. جب دوسرے ہم کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جماعت کو قابل اعتماد کیوں نہ سمجھیں. تو یہ واحد پاکستان میں جماعت ہے جس کا ماضی درخشاں ہے اور حال بھی بے داغ ہے. باقی یہ کہنا کہ جمعیت علماء اسلام فلاحی کاموں میں حصہ کیوں نہیں لیتی, تو بھائی آپ کو نظر نہیں آتا. اصل میں پاکستان میں جمعیت علماء اسلام جتنا فلاحی کام کرتے ہیں وہ اتنا علی بھی نہیں کرتے, جو بہت مشہور ہے کہ وہ فلاحی کام کر رہی ہے. لیکن جمعیت علماء اسلام زیادہ فلاحی کام کر رہے ہیں, اور دوسری جتنی بھی فلاحی تنظیم ہے اس سے زیادہ ہمارا کام ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ جب بھی سیلاب آتا تھا یا ملک میں کوئی آفت آتی تھی تو آپ جمعیت علماء اسلام کو ہی متحرک دیکھیں گے. حکومت بھی متحرک نہیں ہوگی, حکومت کی اتنی بجٹ ہونے کے باوجود بھی متحرک نہیں ہوگی, لیکن جمعیت علماء اسلام متحرک کر گئے. ہماری جو صوبائی تنظیم ہے آپ نے نہیں دیکھا, سندھ میں جب سیلاب آیا تو علامہ راشد محمود سومرو سب سے زیادہ متحرک تھے اور کوئی بھی جماعت متحرک نہیں تھی. لوگوں کو راشن بانٹنا, لوگوں کو پانی سے نکالنا, اور کروڑوں روپے انہوں نے خرچ کیے. اتنے اعتماد والے تھے کہ مخیر حضرات علامہ راشد محمود سومرو کو کروڑوں روپے چندہ دیتے کہ آپ تقسیم کریں. گورنمنٹ پیسہ نہیں کرتے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ محترم عابد اللہ کو جب بھی کرونا آئے تو وہ اسپرے کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ہمارے مرکزی رہنما ہیں, آپ کو دیکھیں گے وہ کبھی وہاں پہ اسپرے کرتے ہوں, کبھی وہاں پہ اسپرے کرتے ہوں گے. ہیلتھ کی تنظیموں سے مل کر, ہیلتھ کے ادارے سے مل کر وہ کرونا میں مدد کرتے آپ کو نظر آئیں گے. اور جب سیلاب آئے تو خود عابد اللہ صاحب آپ کو پانی میں نظر آئیں گے, لوگوں کو کشتیوں میں سے نکالتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ فلاحی تنظیم نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن یہ کم فلاحی ہے. اس سے زیادہ ہماری فلاحی تنظیم جو ہے ہمارے مدارس کا نیٹ ورک ہے. پاکستان میں لاکھوں مدارس ہیں, لاکھوں, چھوٹے بڑے اور بڑے. یونیورسٹی لیول کے بھی مدارس ہیں, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی مدارس ہیں. یہ سارے مدارس لوگوں کے بچوں کو نہ صرف تعلیم دیتے ہیں بلکہ ان کی رہائش کا بھی انتظام کرتے ہیں, اس کے کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں, کتابیں بھی خرید کر دے دیتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی بجٹ دفاع کے بعد دوسرے نمبر پر یا تو صحت میں آتی ہے یا تو تعلیم پہ خرچ ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں گورنمنٹ کے تعلیم کا معیار گرا ہوا ہے, اتنا گرا ہوا ہے کہ تعلیمی ادارہ قائم کرنے والے بھی اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے. اسی وجہ سے اب پرائیویٹ تعلیمی ادارے بڑھ گئے ہیں جس میں بہت ہزاروں روپے فیس ہوتی ہے, جو لوگوں پر بوجھ. آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے افسر ہیں, جو تعلیمی افسر ہیں, ڈی او ہے, ڈائریکٹر وغیرہ جو ہیں, اس کے بچے اپنے تعلیمی ادارے پر نہیں پڑھتے ہیں بلکہ وہ پرائیویٹ سسٹم میں چلے جاتے ہیں. لیکن اتنا خرچہ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے تعلیم پر خود اعتماد نہیں کرتے. تو یہ ہے پاکستان کی تعلیم. لیکن اور اس میں فی بھی دیں, کتابیں بھی آپ کو خود خریدنی پڑے گی اور صرف ٹیوشن فی اس کو فری ہوگی. اور پرائیویٹ ادارے میں تو یہ سب چیزیں بھی نہیں ہوگی. لیکن آپ مدارس کو دیکھیں گے کہ اس میں رہائش بھی فری ہے,
اس میں کھانا بھی فری ہے، اس میں کتابیں بھی فری دیتے ہیں، کوئی طالب علم سے کوئی فی نہیں لی جاتی، صرف طالب علم آ جائے خود، کپڑے بھی اسے لے کے دیں گے، فی بھی دیں گے، فی بھی نہیں لیں گے، اور اسے کتب خرید کر کے دیں گے، استادوں کی تنخواہ وغیرہ وہ سب ادارہ برداشت کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علماء اکرام جتنے بھی ہیں ان کے بچے انہی تعلیمی اداروں میں وہ پڑھتے ہیں، انہی تعلیمی اداروں میں تربیت کرتے ہیں۔ تو کیا یہ فلاحی تنظیم نہیں ہے کہ لاکھوں بچوں کو مفت میں تعلیم دی جائے، مفت میں رہائش دی جائے، مفت میں کھانا دیا جائے، اسی تربیت کر کے باہر نکالا جائے؟ آپ دیکھیں گے مدارس کے جتنے بھی طلباء ہیں وہ تربیت کر کے جب باہر نکلیں گے تو باوقار ہوں گے، بااخلاق ہوں گے، اپنے والدین اور بڑوں کی عزت کرتے ہیں اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن اگر جو بچے انگریزی تعلیموں سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، یونیورسٹی سے نکلتے ہیں، ان کا اخلاق اتنا بلند نہیں ہوتا، وہ قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ مدرسے کا طلباء جتنے بھی وہاں سے پڑھ سکتے ہیں وہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ اور تو بھائی یہ اتنے جو لوگوں کی پرورش ہوتی ہے، لاکھوں مدرسے ہیں، اس میں کروڑوں ہی بچے اس میں تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ باہر کے طلباء بھی یہاں پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان مدارس میں وہ تربیت حاصل کریں۔ یہ فلاحی تنظیم نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا کسی دوسری کوئی ایسی تنظیم ہے جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہو، یا کوئی سیاسی پارٹی ایسا ہے جو یہ ایسے فلاحی تنظیم کا کام کرتے رہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو دکھنے میں نہیں آ رہا۔ تو ناظرین کرام، یہ چند میرے خیالات تھے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے متفق ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو اور متفق نہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے میری رہنمائی کر سکتے ہیں، تو آئندہ ویڈیو میں جیسے آپ کو وہ میں صحیح کر کے پیش کر سکوں اور میری رہنمائی کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ اب جب آپ کا کمنٹس آتا ہے تو ایک بوسٹ ملتا ہے اور ہمیں اور ویڈیو بنانے کی ہمت ملتی ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔